میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وائرس اب ہے، اب رمضان بھی آ رہا ہے، ایس او پیز بھی آ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف یہ کرتے ہیں کہ نہیں بس جو ایس او پیز آ گئے ٹھک اس کو فالو کریں ٹو لیٹر ان اسپرٹ چلیں، لیکن ہماری اپنی ذاتی زندگی میں ان ایس او پیز کی فالوئنگ نہیں ہو رہی ہوتی. کلیئر معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ ایس او پیز ہم نے نا ذرا اوور ڈو کر دیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں اگر میں باہر سے آیا ہوں اور میرے گھر میں میری والدہ ہیں یا بچے ہیں تو میں آگے کوئی فٹافٹ منہ پہ ماسک نہیں پہنتا، ہاتھ نہیں دھوتا، تھوڑی سی احتیاط کرتا ہوں اور میں گھر میں بچوں کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہوں. اب یہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں جناب اتنے سال سے عمر کے نہ آئیں، اتنا فلاں آئیں، آپ بنیادی احتیاطیں اپنے آپ کو بچانے کی بتا دیں کہ بھائی آپ ان گلوز پہن کے آ جاؤ، فلاں کر کے آ جاؤ، لیکن کوئی ایک ایسی بیلنس احتیاط ہو کہ جس میں لوگ کمفرٹیبلی اس کو فالو بھی کر سکیں. ہوتا یہی ہے کہ وہ ایس او پیز آتے ہیں اور اس کی میجورٹی آف اس ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ کی بات بیلنس ایس او پیز کیا ہے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے. یہاں میں پہلے سب سے ایس او پیز کے بارے میں ایک بات کہہ دوں. ایس او پیز ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس چیز سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں. اب اس میں ظاہری بات ہے ڈیبیٹیبل چیز ہو سکتی ہے، کسی ایک ایکسپرٹ کے نزدیک یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی، کسی دوسرے ایکسپرٹ کے نزدیک دوسری چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی. یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز بہرحال ہوتی ہے، اور اس میں کسی ڈیبیٹ کا ہونا قطعاً اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ بھئی یہ چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا دوسری بات ہے ایس او پیز کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک بری چیز ہے اس کی طرف جانے کے جو ذریعے ہیں ان پر بھی اسلام روک لگاتا ہے. شریعت میں اس کے لیے اصطلاح ہوتی ہے سد ذریعہ، کہ ایک برا کام ہے اس کے قریب جانے والی چیزوں پر بھی روک لگائی جائے. وہی چیزیں پھر ساری ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کے ایکسیڈنٹس ہیں تو اس کے لیے آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں، آپ باقی چیزیں کرتے ہیں. اسی طرح آپ جو ایک بیماری ہے تو اس کے لیے آپ ماسک پہنیں گے، آپ ہاتھ دھوئیں گے بار بار، سوشل ڈسٹینس رکھیں گے. اگر آپ کے گھر میں ایسے بزرگ ہیں جو فرض کریں کسی دل کے مرض میں یا شوگر میں یا کسی سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں تو لوجیکلی اگر آپ باہر آتے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ان سے ڈسٹینس تو رکھیں گے. ظاہری بات ہے انہی کی حفاظت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے بھی، کیونکہ آپ ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے. اور اس کے علاوہ بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ہر قوم کا ایک اپنا ایک شاکلہ ہوتا ہے، سامنے اپنی ایک نیچر ہے. ہماری قوم کی یہ نیچر ہے کہ جتنا مرضی کوئی اچھا قانون بھی ہو، پرانے کون سے قوانین پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، تو اس پر نہیں کرتے تو دنیا کے قوانین پر کیا ہم نے عمل کرنا. یہ تو بات اپنی جگہ ہے. پھر حکومت کون سا قوانین پر صحیح ٹرو اسپرٹ میں عمل کرواتی آئی ہے؟ پہلے نہیں کرواتی آئی نا، تو اب کون سا وہ کروا سکتی ہے؟ جی ایک سیدھی سیدھی بات ہے. اب دیکھیں اصولی طور پر تو جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں، سول سرونٹس ہیں، ان کو قائد اعظم نے بھی خطاب میں آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ آپ کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ پاکستان کے خادم ہیں، ٹھیک. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے. جو بھی کوئی علاقے کا افسر ہے کچھ ہے، اس کی اپنی ٹمپٹیشن کسی مسلک کی طرف، کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہے، وہ اس کو فیور کرتا ہے. وہ کورونا سے پہلے بھی کرتا تھا، کورونا کے دوران بھی کرے گا، کورونا کے بعد بھی کرے گا. اس سے اب جیسے ابھی جلسے ہوئے بہت بڑے ہوئے اور ہر ایک نے کیے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایس او پیز کا جو ہے وہ بالکل فقدان نظر آیا. ٹھیک ہے، میں وہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ نے چاہیے تو تھا کہ گورنمنٹ کو کہ سب پر یکساں چیزیں اپلائی کرے، لیکن گورنمنٹ پہلے کون سا یکساں اپلائی کرتی تھی، لہٰذا اب بھی نہیں کیا. تو اس میں کورونا کا یا اس کے ایس او پیز کا کیا قصور ہوا؟ اس میں تو ہماری اپنی نیچر ہے کہ نہ ہم صحیح طرح عمل کرتے ہیں، نہ کروانے والے صحیح طرح عمل کرواتے ہیں. یہ تو نیچرل بات ہے. ہر مسلک والا سوچتا ہے کہ وہ دوسرے مسلک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایس او پیز صرف ہمارے لیے رہ گئے ہیں. ہر سیاسی پارٹی سوچتی ہے چونکہ ہمارا جی احتجاج ہونے لگا تھا تو ایس او پیز نکال دیے انہوں نے. جی نیچر پہلے سے ہماری تھی، اب بھی ہے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ایس او پیز اور کورونا احتیاط کی جتنا ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے، اور اس سے احتیاط جو ہے وہ نگیشن احتیاط کی ہرگز نہیں ہوتی کہ فلاں طبقہ نہیں کر رہا، فلاں مسلک نہیں کر رہا، فلاں پارٹی نہیں کر رہی، صرف ہمارے لیے رہ گئی ہے. تو یہ بات ایسے نہیں، اجتماعی مفاد میں چیز ویسے ہی رہے گی. اسی طرح صاحب آپ نے رمضان کی بات کیجیے، ایک بابرکت مہینہ ہے مومن کے لیے، ایک سیزن ہے خاص طور پر رفیق تنظیم کے لیے. تو یہ پورا ایک دعوت کا ایک پورے سال میں ایک بڑا بہترین موقع آتا ہے. اس میں بھی ہمیں پوری طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اور اپنی دعوت سے رک جانے کی بجائے ہم فوراً سے جو نئے حالات آ چکے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی آئے ہیں، کسی بندے کی طرف سے آئے ہیں، جیسے بھی اس ڈیبیٹ سب کو الگ رکھیں ہم پورے پروگرام کو. اب حالات آ تو گئے ہیں نا، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب ہم فوراً سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اپنی دعوت کو اور اپنے اس تحریک کے معاملے کو اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو ہم فوراً سے اس کے لیے الٹرنیٹیو جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے آگے نکلیں، تاکہ ہم اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. کچھ جو دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق دیں.